السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ڈیول پرل کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ چائے کی پتی ختم ہو چکی ہے، اس لیے مجبوری ہے۔ آپ ایک ہفتے کی چائے 2-3 گھنٹوں میں پی چکے ہیں، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ میں کس قدر اہم کام کر رہا ہوں، بہت بڑی نیکی کا کام۔ عمران نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ نیکی نیکی ہی ہوتی ہے صاحب، بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، البتہ اس کا اجر اس کو بڑا یا چھوٹا بناتا ہے، سلیمان نے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ تم میرے سامنے فلسفہ مت جھاڑا کرو، جاؤ چائے لے کر آؤ، عمران نے دوبارہ کتاب پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چائے کی پتی لینے مارکیٹ جا رہا ہوں اور اس وقت تک آپ کو بہرحال انتظار کرنا ہوگا، سلیمان نے کہا۔ ارے کیا مطلب، کتنی دیر لگاؤ گے، عمران نے چونک کر کہا۔ وہ اب سلیمان کی سازش سمجھ گیا تھا کہ سلیمان فلیٹ سے ہی غائب ہونا چاہتا ہے۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی، بس زیادہ سے زیادہ 6-7 گھنٹے لگ جائیں گے، اور اتنی دیر تو آپ بہرحال بغیر چائے کے بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، سلیمان نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو، 6-7 گھنٹے، اور وہ بھی صرف چائے کی پتی لینے کے لیے، عمران نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے تو بتایا تھا کہ ان دنوں ملاوٹ والا مال بہت چل رہا ہے، اصل تلاش کرنے میں جوتیاں گھس جاتی ہیں، اس لیے مجبوری ہے، سلیمان نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ سلیمان، پیارے سلیمان، بات سنو، عمران نے کہا۔ جی صاحب، سلیمان نے مڑتے ہوئے کہا۔ دیکھو، یہ کتابیں میں صرف اپنے ذاتی علم میں اضافے کے لیے نہیں پڑھ رہا، بلکہ یہ کتابیں نیکی کے بڑے کام کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مجھے سید چراغ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ نیکی کا بڑا کام سامنے ہے، وہ کرو، عمران نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ اچھی کتابیں پڑھنا بذات خود نیکی ہے صاحب، لیکن ساتھ چائے پینا اور اس طرح مسلسل پینا، یہ تو نیکی کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کتابیں ضرور پڑھیں لیکن چائے نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ بہرحال اس نیکی میں شامل نہیں ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ وہ بھلا اتنی آسانی سے کیسے عمران کے قابو میں آ سکتا تھا؟ تم مجھے ہر گھنٹے بعد چائے کا کپ پلا دیا کرو، اب تو ہوش ہونا، عمران نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ یہ 500 کتابیں پڑھنے میں آپ کو 2 ہفتے بہرحال لگیں گے، اور 2 ہفتوں میں 200-300 گھنٹے تو ہوں گے۔ اب آپ خود سوچیں، 5 کتابیں پڑھنے میں اگر آپ کو 300-400 کپ چائے پینی پڑ جائے تو کیا واقعی یہ نیکی کا کام ہے؟ سلیمان نے کہا۔ 300-400 کپ، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو بہت زیادہ ہیں، عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ آپ حساب لگا لیں، بہرحال 1 گھنٹے بعد اس کا جواب پوچھنے آ جاؤں گا، پہلے مجھے آواز نہ دیں، سلیمان نے کہا اور تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ لیکن ابھی وہ کچن کی طرف آ رہا تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی، اور پھر یہ آواز مسلسل بغیر کسی وقفے کے سنائی دینے لگی۔ کال بیل مسلسل بجائی جا رہی تھی۔ ارے بند کرو، یہ جل جائے گی، سلیمان نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ کال بیل مسلسل اسی طرح بج رہی تھی۔ عمران کے چہرے پر حیرت ابھری آئی۔ دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اس کے ساتھ ہی کال بیل کی آواز بند ہو گئی۔ آپ بابا منگتے اور یہاں؟ سلیمان کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی تھی، اور منگتے کا لفظ سن کر عمران بھی چونک پڑا۔ اپنے صاحب سے کہہ دے، کتابیں پڑھنے سے اور عالموں سے ملنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس کا کیا خیال ہے کہ کیا شیطانوں سے اور عالموں نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ ان شیطانوں اور عالموں دونوں نے اسے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن تلاش نہیں کر سکے۔ بابا، پوچھنا ہے تو فقیروں سے پوچھ، فقیروں کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے، کتابوں کا دیا ہوا علم نہیں ہوتا۔ ہاں بابا، فقیر سب جانتے ہیں، ان سے پوچھو۔ ایک تیز آواز اور عمران کے کانوں میں پڑی، اور پھر یکلخت آہستہ ہوتی چلی گئی۔ تیز آواز، عمران دوڑ کر باہر آیا، لیکن دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ بے اختیار رک گیا، کیونکہ سلیمان دروازہ بند کر کے واپس آ رہا تھا۔ یہ کون تھا سلیمان، کیا کہہ رہا تھا؟ عمران نے کہا۔ وہی محسوب منگتے بابا تھے، آپ نے ان کی باتیں سن تو لی ہوں گی، سلیمان نے کہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ فقیروں سے پوچھ، لیکن فقیر کون ہے؟ میں نے سید چراغ شاہ صاحب سے بھی پوچھا تھا، لیکن وہ بھی نہیں بتا سکے، اور کن سے پوچھوں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں صاحب، سید چراغ شاہ صاحب اگر نہیں بتا سکے تو پھر اور کون بتا سکتا ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ اس سے پوچھنا تھا، وہ اگر کہہ رہا تھا تو وہ بھی بتا دیتا، عمران نے کہا۔ میں اس کے پیچھے نیچے گیا تھا اور اسے پوچھا تھا،
لیکن وہ تو مجذوب ہے، بول پڑے تو بول پڑے، نہ بولے تو نہ بولے۔ اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، وہ سڑک کراس کر کے چلا گیا۔ سلیمان نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ عجیب سلسلہ ہے، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا اور واپس سٹنگ روم میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے دوبارہ کتاب پڑھنے کے لیے اسے اٹھانے کا سوچا، لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ نہ جانی کیا بات تھی کہ اچانک اس کا دل کتابوں سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہ کتابیں قدیم دور کے کتبوں اور ان کی زبانوں پر مبنی تھی۔ عمران انہیں اس لیے پڑھ رہا تھا کہ شاید ان میں کسی ایسے کوڈ کے بارے میں تحریر سامنے آ جائے، لیکن کئی گھنٹوں تک پڑھنے کے باوجود اب تک اس کے مطلب کی کوئی تحریر نہ آئی تھی۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد آخرکار اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ شمائل والا رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں پاکیزہ سے علی عمران بول رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بات کرائیں، عمران نے کہا۔ او اچھا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈاکٹر شمائل بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر شمائل کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر صاحب، میں پاکیزہ سے علی عمران بول رہا ہوں۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ میں آج آپ کو کال کر لوں اس آسٹریلین کتبے میں کوڈ الفاظ کے سلسلے میں، عمران نے کہا۔ ہاں عمران بیٹے، میں نے بے حد کوشش کی ہے، اپنا تمام علم اس پر آزما لیا ہے، لیکن یہ الفاظ جس کوڈ میں ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ آئی ایم سوری بیٹے، دوسری طرف سے انتہائی معذرت آمیز لہجے میں کہا گیا۔ کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، علم کے لیے بہرحال کوشش تو کرنی ہی پڑتی ہے، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں کوشش جاری رکھوں گا، لیکن مجھے امید کم ہے، تم اپنا فون نمبر بتا دو، اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میں تمہیں خود فون کر کے بتا دوں گا، ڈاکٹر شمائل نے کہا۔ تو عمران نے رانا ہاؤس کا نمبر بتا دیا۔ اوکے، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک بار پھر طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے کانوں میں مجذوب بابا منگتے کی آواز گونجنے لگی تھی۔ بابا، پوچھنا ہے تو فقیروں سے پوچھ۔ بار بار یہ فقرہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا اور وہ ہونٹ بینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ایک خیال کے تحت اس نے ایک جھٹکے سے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں عاجز چراغ شاہ بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سید چراغ شاہ صاحب کی محسوس نرم اور حلیمانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں شاہ صاحب۔ عمران نے سلام کا پورا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے شاہ صاحب نے چونک کر پوچھا۔ شاہ صاحب، اس شیطانی موتی کا مقام کسی صورت ٹریس نہیں ہو رہا۔ بڑے بڑے عالم جواب دے گئے ہیں، میں نے تو خود کتابیں پڑھ کر اس بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن معلوم نہیں ہو سکا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اچانک وہ صاحب میری فلیٹ پر آئے جنہوں نے مجھے حرام کھانے کے بارے میں اتنبا کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کتابوں سے کچھ نہیں ملے گا، عالموں کو بھی نہیں معلوم، پوچھنا ہے تو فقیروں سے پوچھ، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے اس لیے آپ کو فون کیا ہے کہ اب کیا کیا جائے، میں تو کسی فقیر کو نہیں جانتا، اب بات کیسے آگے بڑھے گی؟ عمران نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے عمران بیٹے کے فقیر کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب نے اسی طرح نرم لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے فقر سے فقیر نکلا ہے، یعنی اللہ والا آدمی جو دنیا دار نہ ہو، عمران نے جواب دیا۔ نہیں بیٹے، دنیا داری ترک کرنا تو راہبوں کا کام ہے، اسلام میں اسے منع کیا گیا ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس سے محبت نہ کرے، اس کی عبادت، اس کا مال، اس کی زندگی، سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ایسے لوگ واقعی اب کچھ جانتے ہیں، لیکن ایسے لوگ اپنے آپ کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرتے۔ تم بھی فقیر ہو سکتے ہو، تمہارا باورچی سلیمان بھی۔ جہاں تک تمہارے مسئلے کا تعلق ہے تو اگر منگتے نے تمہارے دروازے پر آ کر کچھ کہا ہے تو کوئی نہ کوئی فقیر تم سے خود ہی ٹکرا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا کرم تم پر ہوگا۔ اللہ حافظ، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی سمجھ میں واقعی شاہ صاحب کی بات نہ آئی تھی۔ شاہ صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس سے عمران مزید الجھ گیا تھا، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے سوچا کہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دے، اگر اسے منظور ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ وہ مزید کیا کر سکتا ہے؟ چنانچہ اس نے سب سے پہلے کتابیں لائبریری کو واپس کرنے کا سوچا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی اور بڑھ گیا۔
اس نے لباس تبدیل کیا اور پھر کتابوں کو بیگ میں رکھ کر وہ سلیمان کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے گیراج میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار نیشنل لائبریری کی اور بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے کتابیں واپس کیں اور پھر لائبریری سے نکل کر وہ پارکنگ میں موجود اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس کا پروگرام دانش منزل جانے کا تھا کہ اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے اپنی کار کے پاس ایک لمبے قد اور دبلے پتلے جسم کے ایک ادھیڑ عمر آدمی کو کھڑے دیکھا۔ وہ بڑی بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یہ کار چوری کرنے کا پروگرام تو نہیں بنا رہا؟ عمران نے اس کی حرکات دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جیسے ہی کار کے پاس پہنچا وہ آدمی چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کا نام علی عمران ہے؟ اس آدمی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، کیوں، آپ کون ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ میرا نام اختر حسین ہے، میں رنگ ریزوں کے محلے میں رہتا ہوں۔ وہاں ایک رنگ ریز حاکم دین ہے، اس نے کہا ہے کہ میں یہاں پہنچ کر آپ کو بتا دوں کہ آپ جس کتاب کی تلاش میں ہیں وہ کتاب ان کے پاس ہے۔ اس آدمی نے قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور واپس مڑ کر اس طرح آگے بڑھتا چلا گیا جیسے یہ پیغام دے کر اب اسے عمران سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ اور پھر اس سے پہلے کہ عمران ذہنی طور پر سنبھلتا وہ لوگوں کے ہجوم میں غائب ہو چکا تھا۔ حیرت ہے، یہ کیسے اور کس دنیا کے لوگ ہیں؟ کتاب رنگ ریز کے پاس ہے، رنگ ریز سے کیا تعلق کسی کتاب سے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ یہ آخر رنگ ریزوں کا محلہ کہاں ہے؟ اس نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے سوچا، کیونکہ یہ نام اس نے پہلی بار سنا تھا۔ کچھ آگے جا کر اس نے کار ایک سائڈ پر کر کے روکی اور نیچے اتر کر وہ ایک دکاندار کی طرف بڑھ گیا۔ جی صاحب، دکاندار نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، مجھے رنگ ریزوں کے محلے میں جانا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ محلہ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا تو اس نے اس طرح بتانا شروع کر دیا جیسے وہ رہتا ہی وہیں ہو۔ شکریہ، عمران نے کہا۔ آپ نے وہاں کس سے ملنا ہے؟ میں وہیں رہتا ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں، اس آدمی نے کہا تو عمران اپنے خیال پر خود ہی دل میں ہنس پڑا۔ حاکم دین رنگ ریز ہے، عمران نے کہا۔ او بابا رنگ والے، وہ تو جناب فقیر آدمی ہیں، آپ جیسے بڑے صاحب کو اس سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ دکاندار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کا فقیر آدمی سے کیا مطلب ہے؟ عمران نے کہا، میرا مطلب ہے جناب کہ وہ تو معصوم سا آدمی ہے، نہ کسی کے لینے میں اور نہ کسی کے دینے میں۔ اس کے بیٹے رنگ ریزی کا کام کرتے ہیں، وہ تو بس ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے اور بس۔ دکاندار نے کہا، کیا وہ کوئی ولی اللہ ہے؟ عمران نے کہا تو دکاندار بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ تو جی بس فقیر آدمی ہے، ولی اللہ تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ دکاندار نے جواب دیا تو عمران سمجھ گیا کہ اس دکاندار کے ذہن میں فقیر کا مطلب کچھ اور ہے، یعنی بے ضرر سا آدمی جو اگر نیکی نہیں کرتا تو گناہ بھی نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر بعد عمران اس محلے میں پہنچ چکا تھا۔ یہ انتہائی قدیم اور گنجان آباد محلہ تھا۔ تنگ گلیاں جن کے درمیان گندے پانی کی نالیاں بہہ رہی تھیں۔ عمران نے کار ایک کھلی جگہ پر روکی اور پھر اسے لاک کر کے وہ نیچے اترا اور پوچھتا ہوا وہ ایک قدرے کھلی گلی میں پہنچ گیا جہاں واقعی دھاگا رنگنے کی دکان تھی۔ دکان پر 4-5 آدمی کام کر رہے تھے، بڑے بڑے کڑاہ آگ پر چڑھے ہوئے تھے اور دھاگے کے بنڈل ان میں رنگے جا رہے تھے اور پھر ان بنڈلوں کو گلی میں سوکھنے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا۔ دکان پر ایک نوجوان آدمی مالی کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا۔ جی صاحب فرمائیے، اس نے عمران کو دیکھ کر قدرے مروانہ لہجے میں کہا۔ مجھے حاکم دین رنگریز سے ملنا ہے، میرا نام علی عمران ہے، وہ ابھی آئے ہیں، میں معلوم کرتا ہوں، اس نوجوان نے کہا جو یقیناً اس حاکم دین کا بیٹا تھا، اور پھر وہ اٹھ کر دکان کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آئیے جناب ادھر گلی میں آ جائیے، اس نے واپس دکان میں آ کر عمران سے کہا، اور پھر وہ دکان سے اترا اور عمران کو لے کر سائڈ گلی میں ایک دروازے سے اندر لے آیا۔ ایک تنگ سی گلی سے گزر کر عمران ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک چھوٹے قد لیکن بھاری جسم کا بوڑھا آدمی جس نے عام سا لباس پہنا ہوا تھا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی سی سفید داڑھی تھی، سر پر گول ٹوپی پہنی ہوئی تھی، البتہ اس کی آنکھیں بڑی بڑی لیکن قدرے ویران سی تھیں جو اس طرح سپاٹ تھی جیسے وہ دنیا سے مکمل طور پر لا تعلق ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، آئیے بیٹھیے جناب، اس ادھیڑ عمر آدمی نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور پھر عمران کو ایک کرسی پر بٹھا کر وہ خود سامنے چارپائی پر بیٹھ گیا جبکہ اس کا بیٹا واپس چلا گیا تھا۔ اختر حسین صاحب نے مجھے آپ کا پیغام دیا تھا کہ میں جس کتاب کو تلاش کر رہا ہوں
وہ آپ کے پاس ہے، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ عمران نے کہا تو حاکم دین رنگریز بے اختیار چونک پڑا۔ اختر حسین کو میں نے لاکھ بار منع کیا ہے کہ مجھے اس طرح شرمندہ نہ کرایا کرے، لیکن وہ باز نہیں آتا۔ میں تو ایک عام سا رنگریز ہوں، میرا کتابوں سے کیا تعلق؟ حاکم دین نے کہا تو عمران حیرت بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اسے توقع ہی نہ تھی کہ اسے یہ جواب ملے گا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے فارسی تو نہیں بولی جناب کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو رنگریز ہوں، میرا کتابوں سے کیا تعلق؟ اس بار حاکم دین نے قدرے وسیلے لہجے میں کہا۔ تو آپ کا تعلق کس سے ہے؟ عمران نے بے ساختہ سے لہجے میں پوچھا۔ رنگوں سے۔ حاکم دین نے بھی اسی طرح بے ساختہ لہجے میں جواب دیا۔ کن رنگوں سے؟ عمران شاید اب جان بوجھ کر اسے کریدنے پر اتر آیا تھا۔ ان سے جو ایک بار چڑھ جائیں تو اترنے نہیں دیتے۔ حاکم دین نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران اس کا جواب سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اسے اس جواب میں بے حد گہرائی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کیسے؟ عمران نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا رنگ، فقر کا رنگ، دنیا میں رہ کر دنیا سے بے نیاز ہونے کا رنگ، کون کون سے رنگ گنواؤں؟ حاکم دین نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ حاکم دین واقعی فقیر ہے۔ میرے فلیٹ پر آ کر ایک مجذوب منگتے نے کہا تھا کہ عالموں اور کتابوں سے کچھ نہیں ملے گا، پوچھنا ہے تو فقیروں سے پوچھ۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لوں؟ عمران نے کہا، تم نے پوچھا تو میرا جواب نہیں میں ہوگا، کیونکہ میرا علم سے کیا واسطہ؟ میں تو ایک عام رنگریز ہوں، جاہل آدمی ہوں۔ البتہ میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں کہ کلام الہی میں وادی نمل کا بھی ذکر ہے، اور نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اور چونٹیوں کے گرد اگر پانی ہو تو پھر وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ تمہیں جو کچھ ملے گا وہیں سے ملے گا۔ میں تو نہ عالم ہوں اور نہ ہی فاضل، میں تو ایک رنگریز ہوں۔ اب تم جاؤ، میں نے بہت سے کپڑے رنگنے ہیں، تمہارا کپڑا تو میں نے رنگ دیا ہے، تم تو جاؤ۔ حاکم دین نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور اندر ہی کمرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ عمران وہیں حیرت سے بت بنا بیٹھا رہ گیا۔ یہ لوگ اس کے لیے یکسر نئے تھے۔ روحانی دنیا میں وہ اب تک جن لوگوں سے ملا تھا ان میں اسے سب سے زیادہ متاثر سید چراغ شاہ صاحب نے کیا تھا، لیکن یہ آدمی حاکم دین تو یکسر مختلف سا آدمی تھا۔ جب کچھ دیر گزر گئی اور کوئی وہاں نہ آیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا اور اٹھ کر مڑا اور چند لمحوں بعد گلی میں پہنچ گیا۔ سائڈ گلی سے جب وہ مین گلی میں پہنچا تو وہاں ویسے ہی رنگائی کا کام جاری تھا۔ عمران چند لمحے کھڑا دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر وہ اس طرف بڑھتا چلا گیا جہاں اس کی کار موجود تھی۔ عمران چند لمحے کھڑا دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر وہ اس طرف بڑھتا چلا گیا جہاں اس کی کار موجود تھی۔ وہ جو اپنی بے پناہ ذہانت سے پوری دنیا کو انگلیوں پر نچاتا رہتا تھا، اس وقت ایک عام سے رنگریز کے ہاتھوں بت سا بنا واپس جا رہا تھا، اور اسے اپنی زندگی منجمد سی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے شاہ صاحب سے بات کرنا ہوگی، یہ عقدہ شاہ صاحب ہی حل کر سکتے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر کار لے کر وہ بڑے پلازا میں آیا اور اس نے کار پارکنگ میں روکی اور وہ خود ایک پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کوٹ کی چھوٹی جیب سے کارڈ نکالا اور اسے فون پیس کے محسوس خانے میں ڈال کر دبایا اور ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عاجز شاہ بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے شاہ صاحب کی محسوس نرم اور شفقت بھری آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں شاہ صاحب، عمران نے اسلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ شاہ صاحب نے اسی طرح شفقت بھرے لہجے میں پوچھا تو عمران نے انہیں نیشنل لائبریری کتابیں واپس کرنے سے لے کر اس فون کرنے تک کی پوری تفصیل بتا دی۔ میں نے سن لی ہے تمہاری بات، لیکن مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شاہ صاحب نے کہا۔ شاہ صاحب، یہ لوگ میری سمجھ میں نہیں آ رہے، لیکن میں نے سوچا ہے کہ جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس بارے میں آپ سے پوچھوں۔ شاید آپ سمجھ گئے ہوں، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی خصوصی طور پر رحمت ہوتی ہے تو مجھے کچھ معلوم ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی اس وسیع و عریض دنیا میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ کس کس انداز میں اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں۔ تم خود سوچو کہ تم اپنی ٹیم کے ساتھ پاکیزہ کے کروڑوں افراد کے تحفظ اور سلامتی کے لیے جو کچھ کرتے رہتے ہو، اس کا علم تمام افراد کو تو نہیں ہو سکتا۔ چند لوگ ہی اس بارے میں جانتے ہوں گے۔ اسی طرح خیر و شر کی اس آویزش میں نہ جانے کون کون سے لوگ کس کس انداز میں کام کر رہے ہوں گے، تمہاری طرح اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہوں گے۔
جس طرح باغ میں بے شمار مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں، کسی میں خوشبو ہوتی ہے کسی میں نہیں، لیکن ہوتے وہ سبھی پھول ہیں اور سب مل کر ہی باغ کی رونق کو بڑھاتے ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں کہ صرف پھول کو ہی گلاب سمجھا جائے اور باقی پھولوں کے وجود سے ہی انکار کر دیا جائے۔ حاکم دی نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے اس پر تم خود غور کرو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ذہانت کی نعمت بخشی ہے، اس ذہانت سے کام لو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں ناچیز ہوں اور عاجز آدمی یہی کر سکتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ شاہ صاحب نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اور پھر خود ہی اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل